اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ کون کتنا نیک اور پارسا ہے، اس کا اندازہ تو انسان کسی کے ظاہری اعمال سے کبھی بھی نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ یہ تو نیتوں کا معاملہ ہے، دل کا عمل دخل ہے اس میں، اور انسان کبھی بھی نیت کو نہیں جان سکتا۔ سامنے والا کس منطق کے تحت کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کچھ بھی جان نہیں پاتا۔ میں بھی یہ نہیں جان سکا تھا کہ میری بیوی روحا وہ سب کیوں کر رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ظاہر میں حقیقتاً کیسی ہے اور اس کا باطن کتنا ٹھیک ہے۔ میری شادی کو آج 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 2 سالوں میں نے بہت سے پل صدیوں کی طرح گزارے اور بہت سے لمحے بے چینیوں کی نظر ہو گئے۔ میری پسند کی شادی تھی، اور پسند کی شادیوں میں اکثر گھر والے راضی نہیں ہوتے، اور اگر راضی ہو بھی جائیں تو بھی کچھ نہ کچھ جواز ڈھونڈ ہی لیتے ہیں انکار کرنے کا۔ لیکن یہاں انکار نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں انکار نہ ہونے کی وجہ سمجھ میں آتی رہی۔ سوچتا ہوں تب انکار ہی کر دیتے، شاید میری ضد مجھے اس نقصان سے دوچار نہ ہی کرتی۔ لیکن کہتے ہیں نا، تقدیر میں جو لکھا ہے ہوگا۔ اب اسے قبول کرنے کی باری تھی۔ بس جب گھر میں روحا سے شادی کی بات کی تو میری ماں ہی میری مخالفت میں پہلے بول اٹھیں، اور میرے بے حد اصرار پر آخرکار انہیں اپنے انکار کو ہاں میں بدلنا ہی پڑا۔ میں خوش ہو گیا تھا، خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ دل کی مراد پوری ہو گئی تھی، لیکن خوشی ادھوری رہ گئی تھی۔ شاید ماں باپ جب بھی جو کوئی بھی فیصلہ کریں منوان مان لینا چاہیے، لیکن سوچتا ہوں آخر مصلحت ہوتی ہے ہر کام میں۔ کبھی کبھی اپنی اس ضد اور اصرار پر پچھتاوا بھی ہوتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا سوچنے پر خود کو ڈانٹ بھی کر دیا کرتا تھا۔ روحا جب بیاہ کر میرے گھر آئی تو یہ میری زندگی کا ایک بہت یادگار دن تھا۔ میری خواہش مکمل ہو گئی تھی اور روحا میری ہم سفر بن گئی تھی۔ لیکن کچھ سفر اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جن میں صرف تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں جس میں ہاتھ پاؤں ہی نہیں روح بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ پھر سب کچھ چھوڑ دینے کا دل چاہتا ہے، حتیٰ کہ اپنے پیاروں سے بھی منہ موڑ لینا پڑتا ہے۔ میں نے بھی منہ موڑ لیا تھا، لیکن مجبور ہو کر حالات میرے بس سے باہر ہو چکے تھے۔ میں پریشان تھا، تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوتا؟ میری بیوی بے کام ہی ایسا کیا تھا۔ ایک رات جب میری اچانک آنکھ کھلی پیاس کی شدت سے، تو میں اپنے بستر سے پانی پینے کی غرض سے اٹھا۔ جگ میں پانی ختم ہو چکا تھا، پیاس کی شدت سے گلا خشک ہو رہا تھا۔ روحا کو پانی لانے کا کہنا ہی لگا تھا کہ میں نے دیکھا روحا پر بستر پر ہے ہی نہیں۔ مجھے گمان ہوا واش روم وغیرہ میں ہوگی، لیکن جب میں پانی لینے کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ روحا کمرے سے باہر بالکونی میں کھڑی ہے، اور بہت ہی عجیب سی حالت میں ہے، جیسے کوئی دیوانہ یا پاگل شخص اپنے حواسوں میں نہ ہو اور ٹھیک سے کھڑا نہ ہو پا رہا ہو۔ یہ منظر بہت عجیب سا تھا۔ یہی نہیں، رات کے وقت جب روحا کو عجیب سی گھٹی گھٹی آوازیں نکالتے دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب کیا تھا اور روحا یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ میں اس سب سے ناواقف تھا، لیکن اس منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اپنی ہی بیوی سے دہشت اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ روحا نیند میں دبی دبی سی آوازوں میں نیند میں کھوئی کچھ گنگنا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنی نظروں کو گھڑی کی طرف گھمایا تو 12 بج رہے تھے، اور پھر میرا خوف بڑھ گیا۔ فوراً ہی واش روم میں چلا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میری سانس پوری طرح پھول چکا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے چھپ کر تھوڑا دروازہ کھول کر دیکھا تو میری بیوی روحا ابھی تک وہیں عمل کر رہی تھی جو وہ پچھلے 1 مہینے سے یہی کر رہی تھی۔ روز رات کو عجیب سی آواز میں گنگناتی تھی اور بہت عجیب وحشیانہ سے انداز میں اشارے کرتی، اور اب تو بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی یہ سارا عمل کرتی تھی، اور میں اسے دیکھتے ہی بے حد ڈر جاتا تھا۔ مگر میرے دل میں یہ بات ایک راز کی طرح دفن ہو گئی تھی۔ میں خاموشی کا سہارا لے بیٹھا تھا، گھر میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس سے میری ہی عزت پہ حرفانہ تھا، اور سب سے بڑھ کر میرا یہ فیصلہ غلط ثابت ہونا تھا کہ میں نے ضد میں آ کر یہ سب نقصان کر لیا۔ روحا کا ہر روز رات کو یہ سب عمل کرنا معمول ہی بن گیا تھا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر رات یوں ہی روحا کو دیکھتا رہتا، اور کچھ دیر بعد جب روحا اپنے بستر پر آ کر تھک ہار کر سو جاتی تھی تو میں بھی اپنے بستر پر واپس آ جاتا تھا۔
ایک شب روحا بہت جلدی ہی سو گئی اور یہ سارا عمل اور حرکتیں 12 بجنے سے پہلے ہی شروع کر دیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے روحا کو ہلانے کی کوشش کی تو روحا بہت ہی گہری نیند میں تھی۔ میں بھی بے فکر ہو کر سو چکا تھا۔ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا۔ میں اس وقت بہت ہی گہری نیند میں تھا اور پھر میرے کانوں میں ایک آواز گونج اٹھی، نا یار بہت دیر ہو گئی ہے، تم روز مجھے تنگ کرتے ہو اور اٹھنے میں دیر کر دیتے ہو، حالانکہ تم تو رات کو بہت ہی جلدی سو جاتے ہو۔ منہ بناتے ہوئے نیند میں ہی تھا، جو ہی میرے اوپر ٹھنڈا پانی کا گلاس انڈیلا گیا تو میں چونک کر فوراً ہی اٹھ جاتا اور سامنے کھڑی روحا کو زور زور سے ہنستا ہوا دیکھنے لگا۔ روحا یار تم بھی نہ کروں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا کہ تمہیں جلدی اٹھا کر آفس بھیج دیا جائے۔ روحا بستر سمیٹتے ہوئے میرے سارے سوالوں کا جواب دیتی رہی۔ میں نے نہا دھو کر جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے آ جاتا اور روحا اس کے سامنے ناشتہ پیش کرتی۔ تبھی میری ماں روز معمول کی طرح ہاتھ میں تنو لیے تخت پر بیٹھی کہتی، نہ جانے اور کتنے دن ہمیں اس طرح اکیلے ہی کاٹنا پڑیں گے، نہ جانے کب اس گھر میں بچوں کی چہل پہل ہوگی۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے روحا کو مایوس سا ہوا دیکھا تو کہا، ارے آج تو تم نے واقعی کمال کر دیا، کیا ناشتہ بنایا ہے؟ قسم سے۔ تو وہ مسکرا دی اور میں اسے بہانے سے باتوں میں لگا کر امی سے اجازت لے کر آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ امی کا یہ روز کا معمول بن چکا تھا اور میں روز یوں ہی بہانے سے روحا کا دھیان اس پریشانی سے ہٹانے کی کوشش کرتا۔ روحا گھر کے کام کاجوں میں مصروف ہو جاتی تھی، ادھر میں سارا دن آفس میں کام کرتا رہتا اور ساتھ ہی اپنے دوپہر کے کھانے کا انتظار کرتا رہتا۔ جیسے ہی مجھے آپریٹر فون کر کے بتاتی کہ سر آپ کا کھانا آ گیا ہے، آپ کہیں تو اندر بھیج دوں، اس پر میں ہاں کہہ کر ایک طرف جا بیٹھتا۔ ایسے ہی ایک دن میرے گھر کا ملازم آفس میں کھانا لے کر آیا اور کہنے لگا، بھابھی نے بہت ہی پیار سے اور من سے کھانا بنایا ہے آپ کے لیے۔ ہاں اس لیے تو میں روز اپنے گھر کا بنا کھانا ہی پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس میں روحا کا پیار اور محبت جو چھپی ہوتی ہے اور گھر میں سب ٹھیک ہے۔ میں ملازم سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، امی نے روحا کو کچھ کہا تو نہیں؟ وہی روش ہے، سارا دن تانے دینا اور جلی کٹی باتیں سنانا۔ آپ کی امی بھی نا، مجھے تو قسم سے بھابھی کی طرف سے بہت افسوس ہوتا ہے، وہ بیچاری کس طرح سارا دن یہ سب برداشت کرتی ہے، یہ انہی کی ہمت ہے، ملازم نے جواب میں کہا اور چلا گیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جس دن سے امی نے یہ سب کرنا شروع کیا ہے، روحا اب پہلی جیسی نہیں رہی، اس کے رویے میں بہت ہی چڑچڑاپن آ گیا ہے۔ مگر ایک بات ہے، روز رات اس کی وہ حرکتیں بھی بے چین رکھے ہوئے تھی۔ اتنی دیر میں میرا ایک دوست میرے پاس آیا اور مجھے چھیڑتے ہوئے کہنے لگا، کیا بات ہے یار، آج پھر سے گھر کی وہی دال سبزی، کچھ باہر سے آرڈر ہی کر لیا کرو اپنے لیے، اتنی بھی کنجوسی اچھی نہیں میرے بھائی۔ میں ہنس کر کہنے لگا، یار باہر کے کھانے میں وہ مزہ کہاں جو بیوی کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کھانے میں ہے، سمجھا کرو۔ اوہ تو یہ بات ہے یار، تو واقعی ایک بہت ہی اچھا شوہر ہے جو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے، ورنہ آج کل کے ایسے مرد کہاں۔ میں اور ساتھ دونوں ہی جنسی مذاق کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ یوں ہی وقت گزر گیا اور شام ہوتے ہی میں جب گھر لوٹ رہا تھا، آج پھر سے وہی فقیر دروازے پر دیکھا۔ میں گھبرا گیا تھا، مگر جیسے ہی میں نے باہر سے ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھا، کچھ ہی دیر میں دروازے پر روحا آئی اور فقیر کے ہاتھ میں کھانا اور کچھ پیسے دیتے ہوئے کہنے لگی، میرے شوہر کے لیے دعا کرنا۔ میرے دل میں پھر سے روحا کے لیے اور محبت بڑھ گئی۔ ایک طرف میں ایک بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا روحا کے لیے، تو ویسے ہی دوسری طرف روحا میرے لیے ایک اچھی اور نیک بیوی ثابت ہوتی۔ میں گھر آ چکا تھا اور روحا اور میں ساتھ بیٹھے کھانا ہی کھا رہے تھے کہ میری امی نے پھر سے وہی طنزیہ باتیں کرنے لگیں اور کرتے کرتے میرے پاس آ بیٹھی اور کہنے لگی، بیٹا ڈاکٹر رشیدہ ہیں، وہ بہت ہی ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر ہیں، میں نے سن رکھا ہے وہ بہت ہی اچھی دوا دیتی ہیں اور جلد ہی خوشخبری مل جاتی ہے، تو کیا کہتا ہے ہم لوگ وہاں روحا کو لے کر جائیں؟ امی میرے پاس اتنی فرصت کہاں، آپ کو تو پتہ ہے آفس کے کام دھندوں میں پھنسا رہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، ارے میں ہوں تو کیوں فکر کرتا ہے، تو بس اجازت دے دے اور میں فوراً ہی اپنی پیاری سی بہو کو وہاں لے جاؤں گی، کیا پتہ وہاں سے فائدہ ہو جائے۔ ارے واہ امی، آپ نے تو مشکل ہی حل کر دی، بس ٹھیک ہے، آپ فوراً ہی روحا کو لے جانا اور اس کا علاج اچھے سے مکمل کروا لینا۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ ماں کا یہ رویہ مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ روحا کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھنے لگی ہے
اور اس کا خیال کرنے لگی ہے، لیکن بعض خوشیاں غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں میں بدل جاتی ہیں۔ ان کی حقیقت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مجھے بھی حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا، لیکن بہت دیر بعد۔ روحا دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بیٹے اور ماں کو اس طرح امید سے بھری باتیں کرتی دیکھے وہ بھی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ جلد ہی ہماری مراد اب پوری کر دے۔ روحا بہت ہی اچھی اور نیک عادات کی مالک تھی۔ وہ کبھی بھی اپنی ساس کی باتوں کا برا نہیں مناتی تھی۔ کچھ وقت کے لیے اس کا دل ضرور اداس ہو جاتا تھا، کیونکہ شادی کو 2 سال جو ہونے جا رہے تھے، مگر اب تک وہ بچے کی خواہش میں لگی ہوئی تھی، اور دوسری طرف اور مجھے بھی اور میری ماں کو بھی بچے دیکھنے کی بہت ہی آرزو ہونے لگی تھی۔ رات سونے کا وقت تھا اور میں اور روحا آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم ڈاکٹر کو دکھا کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ اللہ یہاں سے فائدہ ہی کر دے۔ کچھ ہی دیر بعد میں اور روحا سونے لگے تھے، اور کچھ دیر بعد میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز محسوس ہونے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو گھڑی کی طرف نظر گئی تو وہاں 12 بجے تھے اور روحا بستر پر موجود نہ تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا اور تھک تھک سے دل لرزنے لگا۔ آج پھر شاید وہ ہونے کو تھا جو روز ہی ہوتا تھا۔ میں نے چھپ کر دیکھا تو حیرت زدہ تھا کہ روحا پھر سے وہی کچھ کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور میں ڈرتا جا رہا تھا کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں روحا اٹھی اور ایک طرف نظریں جمائے بت بنی سیدھی چلتی ہوئی اپنے بستر پر آ پہنچی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ لیٹ کر بہت ہی گہری نیند میں جا سوئی تھی۔ روحا کے سوتے ہی میں واش روم سے باہر آیا اور اسے ہلا کر دیکھا تو اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ میں بھی وہیں لیٹے لیٹے سو گیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ سب آخر کیسے۔ اگلے روز میں آفس کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا، اور روحا کی زوردار آواز مجھے پھر سے نیند سے بے چین کر رہی تھی۔ پھر مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال کر مجھے نیند سے اٹھا کر روحا بے حد خوش ہونے لگی اور کہا، ناشتہ کے لیے جلدی آ جاؤ۔ میں جلدی اٹھ کر تیار ہو کر نیچے دوڑا۔ آج تو واقعی آفس کے لیے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں اور روحا ایک ساتھ ناشتہ کرنے لگے اور میں امی کو اللہ حافظ کہتے ہوئے آفس چلا گیا تھا۔ میرے پاس دوپہر ملازم پھر سے کھانا لے کر پہنچ گیا تھا، اور کھانا کھاتے وقت سعد نے پھر سے آ کر مجھے چھیڑنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ روحا پورا دن تو بالکل ٹھیک رہتی ہے، مگر رات ہوتے ہی وہ سب بھلا کیوں؟ میں یہ سب سوچنے میں ہی لگا تھا کہ روحا کا فون آنے لگا اور کہنے لگی کہ میں امی کے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ رات میں گھر پہنچ ہی رہا تھا کہ وہ فقیر پھر سے دروازے پر دستک دے رہا تھا، مگر آج دروازے پر روحا موجود نہیں تھی۔ میرا دل گھبرانے لگا کہ روحا نے کبھی بھی اس فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، پھر آج کیسے؟ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور اپنے پرس سے پیسے نکال کر اس فقیر کے حوالے کیے۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگا اور چلا گیا، لیکن میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو چاروں طرف کوئی موجود نہیں تھا۔ امی روحا کہاں ہو آپ لوگ؟ میں کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہاں اپنی امی کو روتا ہوا دیکھ کر میں دنگ ہی رہ گیا تھا کہ امی روحا کے پاس بیٹھی ہی تھی اور روحا بے ہوش پڑی تھی۔ جب میں نے دوڑ کر آتے ہی پوچھا، امی کیا ہوا اسے؟ یہ ایسے کیسے؟ میری امی نے بتایا کہ بیٹا میں تو اسے ڈاکٹر کے پاس کچھ اچھا سوچ کر ہی لے گئی تھی، مگر وہاں تو اس کی ایسی حالت ہوئی، نہ جانے ایسے کیسے دورے پڑنے لگے اور یہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی، اور میرے سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھل رہی تھی اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں الٹے پاؤں اسے واپس ہی لے آئی کہ نہ جانے میرا بچہ کیا سوچے گا کہ میں امی سے لے گئی تھی۔ ارے تو امی سے ڈاکٹر کو دکھایا ہوتا کہ امی اسے لے گئی تھیں۔ ارے تو امی اسے ڈاکٹر کو دکھایا ہوتا۔ امی کہنے لگی، بیٹا اس کی حالت دیکھ کر سب ہی ڈر کر بھاگ گئے تھے، ہر کوئی باتیں بنا رہا تھا اس پر جنات ہیں، تو کوئی کہہ رہا تھا اس پر اثرات ہیں، آپ اسے یہاں سے فوراً ہی لے جاؤ۔ میں سنتے ہی نظریں چرانے لگا۔ میرے دل میں تو یہ بات پہلے ہی آ چکی تھی کہ شاید وجہ یہی ہو، مگر میں اب تک خاموش تھا کہ رات میں جو کچھ ہوتا ہے، مگر روحا پورا دن ٹھیک بخیریت رہتی ہے، پر آج دن کے وقت اس کی یہ حالت خطرے سے خالی نہ تھی۔ اگر اسے واقعی کچھ ہو جاتا تو، کیونکہ میں اسے اچھے سے جانتا تھا روحا کس طرح کا برتاؤ کرتی ہے۔ اس حالت میں کچھ ہی دیر میں روحا کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ پانی کہتی اٹھ بیٹھی تھی۔ میری ماں نے اسے پانی پلا رہی تھی۔ آخر مجھے کیا ہوا تھا؟ میں یہاں کیسے آئی؟ روحا میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ میں ہنس پڑا اور کہنے لگا، ارے تم بھی نہ
بہت ہی نازک ہو۔ وہاں ڈاکٹر کے وہاں رش اتنا تھا کہ تم گرمی کی شدت سے وہیں گر کر بے ہوش ہو گئیں اور امی تمہیں ڈر کے مارے گھبرا کر واپس لے آئیں، ہے نا امی؟ میں نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا، انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ کچھ وقت بعد روحا بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ سب کچھ بھول گئی تھی، مگر میرے دل میں ڈر اب اور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب تک تو رات کی بات روحا کی یہ حالت کی بات مجھ تک ہی محدود تھی، مگر آج امی کے سامنے وہاں اتنے لوگوں کے بیچ آ کر پھر سے یہ بات سب، اور اگر یہ سب اور زیادہ ہونے لگا تو مجھے جلد ہی اس معاملے کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ پر کیسے؟ کیا مجھے اپنی امی سے بات کرنی چاہیے، انہیں سب بتا دینا چاہیے؟ کیا پتہ امی کچھ حال بتا دیں۔ میں انتہائی پریشان رہنے لگا تھا اور اکثر روحا اب رات میں یہ سب کرتی اور اکثر میری ماں کے ساتھ جب بھی گھر میں اکیلے ہوتی تو وہ اس طرح عجیب و غریب حالت میں آ جاتی تھی اور وہ ڈر کر فون کر کے مجھے گھر بلا لیتی تھی۔ میں نے ایک روز روحا کے غیر موجودگی میں اپنی امی کے کمرے میں جا کر ان کے پاس بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کہنے لگی، بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ روحا ہے، میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی کہا۔ امی آپ تو جانتی ہیں میں روحا سے بہت ہی محبت کرتا ہوں اور اس کی یہ حالت مجھ سے امی آپ تو جانتی ہیں میں روحا سے بہت ہی محبت کرتا ہوں اور اس کی یہ حالت آج سے ہی نہیں بلکہ شادی کے تقریباً 1 مہینے سے ہی میں دیکھتا آیا ہوں۔ ماں گھورتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا، ہاں امی، میں نے آپ سے یہ بات چھپا کر رکھی، مجھے معاف کرنا، مگر شادی کے 1 مہینے بعد سے ہی رات کے 12 بجتے ہی روحا اس طرح پاگلوں جیسی حرکات کرتی ہے اور عجیب سی آوازیں نکالتی ہے اور پتہ نہیں کس زبان میں کچھ گنگنانے لگتی ہے۔ روتی ہے تو کبھی خود ہی ہنستی ہے، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ آ کر اپنے بستر پر جا کر سو جاتی ہے اور پورا دن وہ بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ مگر تو یہ سب مجھے آج بتا رہا ہے، میں تو پہلے ہی کہتی تھی، مگر تو نے میری ایک نہ سنی اور اس لڑکی سے شادی کے چکر میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ آج دیکھ لے کیا ہو رہا ہے۔ میری ماں مجھ پر غصہ کرنے لگی، پھر کہنے لگی، بیٹا نے اب سمجھی تیری اولاد اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ اس لڑکی پر کوئی جنات ہیں یا پھر اثرات، اور وہ شادی کے بعد سے ہی اسے اور تجھے آباد نہیں ہونے دے رہے۔ جبھی تم دونوں خوش ہو کر بھی اب تک خوش نہیں ہو پائی، کیونکہ ایک کمی اب تک باقی رہی ہے، وہ ہے اولاد کا ہونا، جو جنات کبھی ہونے نہیں دیتے۔ آج سمجھ آیا جب میں تیرا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر گئی تھی، اس کی ماں اور باپ نے انکار کیوں کر دیا تھا۔ وہ بھی اس بات سے واقف ہوں گے، مگر تو نے ایک نہیں مانی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا تھا، کیا پتہ واقعی یہ بات بیچ ہے، جبھی تو، مگر اب اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے؟ کچھ تو حل ہوگا، کوئی تو راستہ ہوگا۔ میں اپنی ماں سے روتا ہوا کہنے لگا، مگر ماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا رو مت، گھبرا نہیں، میں دیکھتی ہوں، کوئی حل نکالتی ہوں۔ یہاں اپنے محلے میں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا ہیں، میں وہاں آج ہی روحا کو لے جاتی ہوں، دیکھتے ہیں وہ کیا حکم بتاتے ہیں۔ میں راضی ہو گیا تھا۔ میری ماں شام کو روحا کو ان کے بابا کے پاس لے گئی تھی اور انہوں نے جو کچھ بتایا وہ سن کر میری ماں تو گہرے صدمے میں آ گئی تھی اور کچھ تعویذات دے کر روحا کو روانہ کر دیا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے کہا، بڑی زور سے بھوک لگی ہے، روحا جا کر جلدی سے کھانا تیار کرو۔ بس ابھی بناتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں روحا کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ روحا کے بارے میں مجھے جب سے ماں نے بتایا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ بہت ہی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی، میں نے بابا کو اشارے سے منع کر دیا تھا اور انہوں نے روحا کو باہر بھیج کر مجھے اکیلے بتایا ہے کہ اس پر تو جنات عاشق ہیں اور وہ جنات اس لڑکی پر شادی کے پہلے سے ہی ہیں اور وہ ہی تم دونوں کو بسنے نہیں دے رہے، جبھی تمہارے یہاں اولاد بھی نہیں ہوئی، اور وہ جنات نرگس کی جان لے کر ہی جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میں ڈرنے اور خوف کھانے لگا، مگر امی آپ نے تو کہا تھا وہ بہت ہی پہنچے ہوئے بابا ہیں، کوئی حل بتائیں گے۔ ہاں بتایا ہے ایک حل، مگر وہ تم سے نہیں ہوگا۔ میری امی نظریں چراتی ہوئی کہنے لگی۔ میں نے ہاتھ جوڑا اور کہا، امی میں روحا کی جان بچانے کے لیے مجھ سے جو کچھ بن سکا میں وہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، آپ بتائیں نا۔ وہ کہنے لگیں، ایک راستہ بابا نے بتایا ہے، اگر تم لوگ نرگس کی جان بچانا چاہتے ہو تو اسے طلاق دے دو یا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، اور پھر وہ جنات اس پر عاشق تو رہیں گے ہی مگر اس کی جان چھوڑ دیں گے، اسے کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ مگر امی یہ میں کیسے
میری امی مجھے گلے لگاتے ہوئے رونے لگیں کہ بیٹا اب تم بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا اور میرا دل ہرگز راضی نہیں تھا کہ روحا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں۔ اگلے دن میں آفس میں پریشان چپ چاپ خاموش بیٹھا، جب سعد نے آ کر چھیڑ چھاڑ کی، مگر میں خاموش اور پریشان، وہ بھی دنگ رہ گیا تھا کہ کبھی اس نے مجھے اس طرح پریشان نہیں دیکھا۔ میں تو ہمیشہ ہی ہنستے مسکراتے رہتا تھا، کوئی بات تو تھی جو اسے بہت پریشان کیے ہوئے ہے، کہیں بھابھی اور اس کے بیچ کوئی نوک جھوک تو نہیں؟ سعد نے مجھ سے بے حد پیار اور شفقت سے پوچھا اور کہا اگر تو مجھے اپنا مانتا ہے تو بالکل بھی ہچکچائے گا نہیں اور مجھے اپنی پریشانی ضرور بتائے گا۔ میں رونے لگا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا یار میں کیا بتاؤں، میرے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے روحا کو چھوڑ دوں یا اسے طلاق دے دوں۔ حیرت زدہ سعد نے کہا کیا مطلب، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بھلا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو تم آج یہ بات کر رہے ہو؟ یار میں تو تمہیں بہت ہی سمجھدار اور عقل مند انسان سمجھتا تھا، بھلا تم اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں مانا لڑائی جھگڑے تو ہر میاں بیوی کے بیچ ہوتے ہی ہیں، مگر یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ میں نے گھبراتے ہوئے کہا یار لڑائی جھگڑوں سے بات بالکل ہی برعکس ہے، اب معاملہ بہت ہی سیریس ہے کیونکہ تیری بھابھی کی جان کو خطرہ ہے، وہ اس حالت میں شادی کے 1 مہینے بعد سے ہی ہے اور آج یہ نوبت آ گئی ہے، میں اسے چند لوگوں کے بیچ بھی کہیں باہر نہیں لے جا سکتا۔ سعد مجھے مسلسل گھور رہا تھا، کہنے لگا بھلا یہ سب تو کیا کہہ رہا ہے یار، میری تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں نے سعد کو بتایا کہ یار روحا پر جنات عاشق ہو گئے ہیں اور بتایا یہ گیا ہے کہ وہ جنات اس پر شادی سے پہلے کے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہماری آج تک اولاد نہیں ہوئی، اور شادی کے 1 مہینے بعد ہی روحا رات 12 بجے ہی عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، اور جب میں سو جاتا ہوں اور تو وہ 12 بجتے ہی عجیب آوازوں میں نہ جانے کون سی بولی میں کچھ گنگنانے لگتی ہے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ جب میں چھپ کر واش روم میں جا کر دیکھتا ہوں تو وہ کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے اور نہ جانے کیسی کیسی عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی ہے اور کچھ ہی دیر میں تھک ہار کر وہ واپس اپنے بستر پر جا کر لیٹ کر سو جاتی ہے، اور پھر صبح ہوتے ہی وہ بالکل نارمل ہو جاتی ہے کہ مگر کچھ دنوں سے اس کی طبیعت دن میں بھی بگڑنے لگی ہے اور میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ میں نے یہ راز اپنے دل میں چھپا کر رکھا تھا کیونکہ تو جانتا ہی ہے امی کو پتہ چلتا تو کیا ہوتا، مگر جس دن امی اسے ہسپتال لے گئیں اور اس نے وہاں پہلی بار وہ حرکت کی تو راز سب کے سامنے آ گیا، خاص کر امی، اور اب تو وہ دن بھی اکثر امی کے ہوتے ہوئے اس طرح برتاؤ کرتی ہے اور میرے گھر پر موجود ہونے پر، اور جب میں نے سب کچھ امی کے سامنے رکھا تو امی نے شکر کے فوراً ہی روحا کو اس پہنچے ہوئے نیک پر بزرگ بابا کو دکھایا۔ امی نے شکر کے فوراً ہی روحا کو اس پہنچے ہوئے نیک اور پرہیزگار بزرگ بابا کو دکھایا تو پتہ چلا کہ یہ معاملات اس پر شادی کے پہلے کے ہیں اور بچی ہے، کیونکہ جب امی پہلی بار میرے بہت اصرار کرنے پر اس کے گھر رشتہ لے کر گئیں تو روحا کے امی اور ابو نے فوراً ہی انکار کر دیا تھا کہ ابھی ہم نے اپنی بچی کی شادی وغیرہ کے بارے میں نہیں سوچا، اور نہ جانے کتنے بہانے کرنے لگے، مگر وہ تو میری اور روحا کی پسند کے آگے ہار گھر والوں کی نہ چلی اور ہماری شادی کر دی گئی۔ پر کاش میں نے بھی امی کی اس وقت سن لی ہوتی اور یہ شادی نہ کی ہوتی تو کم از کم آج روحا کی جان پر تو نہ بنی ہوتی۔ میری ماں نے کبھی بھی روحا کو اپنی بہو تسلیم نہیں کیا تھا اور اسی دن سے وہ اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھیں، اس پر جادو ٹونا کرنے لگیں اور کسی کو اس بات پر شک نہ ہو اس لیے اچانک انہوں نے بچوں کی کمی کا بہانہ لے کر ڈاکٹر وغیرہ کا چکر چلا کر جھوٹ کہہ کر روحا اور وقاص سے پیار محبت سے پیش آنے لگیں اور اسے ڈاکٹر کے بہانے بھی اس کالا جادو کرنے والے عامر کے پاس لے گئی تھیں، اور روحا کو بے ہوش ہونے کے بعد کچھ یاد نہ رہتا تھا، اور اسی طرح وہ اگلی بار بہانے سے اس بابا کے نام سے وہی اس عامل کے پاس لے گئی تھی، اور میں نے جس روز ان کے کمرے میں دیکھا تو وہی 12 بجے کا وقت تھا جب میری ماں وہ سب کالے جادو کے عمل میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ نیمو کپڑے کا گڈا اور خاص کر وہ روحا کی بڑی سی تصویر سامنے رکھ کر اس پر وہ نشانات لگا کر کچھ پڑھ رہی تھی، مگر میں نے جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جان گیا تھا امی نے یہ سارا کھیل کیوں کھیلا، اور اچانک وہ
बुरी सास से अच्छी सास बनने का ढोंग क्यों कर रही थी, और साथ ही उल्टी सीधी बातें करके मुझे तलाक के लिए या रूहा को छोड़ने के लिए क्यों जिन्नात और इसरात का नाम लेकर वरगला रही थी। दूसरी तरफ साद ने भी बता दिया था कि रूहा के वालिदैन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि रूहा पर शादी से पहले कोई असरात या जिन्नात वगैरह थे। ये सब एक झूठ है। मैंने रूहानी इलाज करवा कर रूहा पर हुए कालू जादू का इलाज कर लिया था, मगर दूसरी तरफ मेरी माँ को फालिज हो गया था। उन्हें अपने किए की सज़ा अल्लाह ने इस तरह दुनिया में दे दी थी। वो अपने किए पर शर्मिंदा थी। जब वही रूहा दिन रात खिदमतें करके उनकी देखभाल कर रही थी और उनके ठीक होने की दुआ हर नमाज में, हर इबादत में ज़रूर करती थी। रूहा और मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया था।